ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا ضد له لا مثل له لا مثال له ولا مماثل له مطلوبنا مصحوبنا موجودنا ومقصودنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ بیٹھے نہ ایسا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہم نے سورہ شورا سے ایک آیہ مبارکہ کو موضوع گفتگو بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی،
فبما کسبت ایدیکم، بس وہ مصیبت اس لیے آتی ہے کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ غنی، یہ اللہ کی بڑی مہربانی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ بہت سے تمہارے گناہوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، کثیر کو تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ تھوڑے جو ہیں وہ کس قدر شدت والے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے انسانوں پر مصائب جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اصل میں ان دنوں جو بھی کوئی شخص ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ بڑا رونا روتا ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، روزگار کے مسائل ہیں۔ تو اس ملک کے لیے ایک فکر نے، ایک پریشانی نے ایسا جنم لیا ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ لیکن ایک بات میں، چونکہ یہاں سارے مسلمان تشریف فرما ہیں، جب غیر مسلموں سے بات ہم کرتے ہیں تو وہاں تو ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ ہی ایمان کی بات نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا تو چونکہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ سے یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ جب ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، تو اس دن میں نے دو باتیں کہی تھی نا، لکم دینکم ولی دین، کہ کفار سے کہا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو یہ جس کو آپ دین اسلام کہتے ہیں، ویسے تو مسلمان پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی گردن اللہ رسول کے سامنے پیش کر دے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ تو یہ سوال جو ہے یہ تو بنتا ہے کہ جس کو آپ دین اسلام کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میرے اللہ کی مرضی سے گزرے گی، یہ ہے دین اسلام۔ اور اگر میری زندگی میرے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزر رہی تو میں دین اسلام میں نہیں ہوں۔ یہ دو ٹوک بات ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات پہلے عرض کر لوں، پھر آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک سوال بڑا اس دور میں بھی اٹھا کہ دیکھیے، اگر یہ مصائب اور تکالیف انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہیں، تو پھر یہ مصیبتیں نبیوں پر کیوں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے مقربین پہ کیوں آتی ہیں؟ چونکہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ ایسا کریں کہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ پچھلے جو آنے والے ہیں نا ان کے لیے، نہیں بس آپ بیٹھ جائیں، ڈسٹرب بیٹھ جائیں، بس تشریف رکھیں، بات سنیں آپ، تاکہ جتنے لوگ قریب ہوں گے نا ان کے لیے پھر آواز کا پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ کہ سب سے زیادہ مصائب کا، تکالیف کا، آزمائشوں کا سامنا کن لوگوں کو کرنا پڑا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کو سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پہ آئیں، اور آپ چونکہ امام الانبیاء ہیں اس لیے فرمایا کہ جو مصیبتیں میرے اوپر آئیں وہ کسی نبی پر بھی نہیں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو قرآن نے کہہ دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پھر فرمایا کہ جو نبیوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر جو ان ولیوں کے ساتھ جو مومن کامل ہوتے ہیں،
یعنی نبیوں پہ آتی ہیں، ولیوں پہ آتی ہیں، جو ایمان میں کامل ہوتے ہیں ان پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ تو ہم معصوم تو ہیں نہیں، نبی تو ہیں نہیں کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں، نہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ قرب ہے کہ ہمیں اللہ آزمائے، نہ ہمارا ایمان اس کامل درجے کا ہے کہ اللہ ہماری آزمائش کرے۔ تو اس لیے ہم اس آزمائش کے درجے میں نہیں ہیں۔ یہ چونکہ مجھے جملہ سننے کو بڑا ملتا تھا، میں نے تو پرسوں چوتھ ایک بات ایک بندے سے کہی، وہ کہنے لگا دیکھو جی آزمائشیں آگے، میں نے کہا نہیں، آزمائش نہیں ہے، آزمائش تو انبیاء کی ہوتی ہے، انبیاء کے جو مقربین ہیں ان کی ہوتی ہے، جو اپنے ایمان میں کامل ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کا یقین کتنا ہے۔ تو جو 10 روپے کے لیے جھوٹ بولے اللہ اس کو آزمائے گا، اس کو کیا اللہ نے آزمانا؟ تو یہ جو آیت ہے اس کا تعلق نہ انبیاء کرام سے ہے، نہ نبیوں کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کے ساتھ ہے، نہ جو کامل ایمان والے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا تعلق ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا کہ ابھی تو سارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر مصیبت نہیں ڈالی، کثیر تو اللہ نے تمہیں ویسے ہی معاف کر دی ہے۔ اب کب ہم اپنے آپ پہ غور و فکر کریں گے کہ میں اپنی زندگی کو، یہ بات، یہ کائنات جو ہے نا اس کا مالک اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنا کے ہمارے سیاستدانوں کے حوالے کر دی ہے یا چوروں لٹیروں کے حوالے کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے اعمال بدلو، ہم تمہارے حکمران بدل دیں گے۔ قوموں کے عروج و زوال، آپ تاریخ کی کتابوں میں جب یہ جملہ پڑھیں گے نا، میں نے تو کئی دفعہ دیکھا یہ جملہ کہ قوموں کے جو عروج و زوال ہوتے ہیں وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کی بات پہ آشش کر اٹھتے ہیں، دیکھیے جی کیا حکمت والی بات کہی، او بھائی یہ بات تو قرآن نے کہی ہے، قرآن سے چوری کر کے یہ بات بتا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے کہ قوموں کے جو عروج و زوال ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ سارے مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، کسی نہ کسی جگہ یہ بات ذہن میں رکھنا، خدا ناشناسی جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے، خدا فراموشی سب سے بڑی وجہ ہے۔ 24 گھنٹوں میں کتنے لمحات ہیں جو میں اللہ کی مرضی کے ساتھ گزارتا ہوں، اور جب میں کبھی بڑے بڑے مجمعوں میں یہ ایک سوال کرتا ہوں نا کہ اس کے لیے اللہ نے کفر اور ایمان کا معاملہ نہیں رکھا، قیادت کے لیے اللہ نے کفر اور ایمان کا وہ آج مثلا دیکھیے نا جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے اوپر قیادت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں ہے تو ان کے پاس تو ایمان نہیں، لیکن یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ جو قوم سچائی کو اپنائے گی، دیانتداری کو اپنائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو قیادت دے دے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سچی زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ایک پنکچر لگوانے والے پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا کہ پنکچر 2 نکل آئے ہیں یا 3 نکل آئے ہیں؟ ایک فروٹ بیچنے والے پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں؟ ایک نالی کی صفائی کرنے والے پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں؟
مثلاً ہمارا کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھائی، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سٹیج ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اور یہ زندگی یاد رکھنا یہ ایک دفعہ ہی ملنی ہے۔ اس زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ملنی صرف ایک دفعہ ہے، اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس کا دار و مدار بھی اس زندگی پہ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں مرنے کا تصور نہیں، انتقال کا تصور ہے۔ ہم ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم سچائی اختیار کر لیں، مجھے جب بھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا قرآن کریم نے ذکر کیا، لیکن ان گناہوں پہ لعنت نہیں کی۔ لعنت کی ہے تو جھوٹ پہ کی ہے۔ اس قوم کا اصل معاملہ جھوٹ ہے۔ جس دن یہ قوم جھوٹ چھوڑ دے گی اس دن اس کے حکمران خود بخود بدل جائیں گے۔ اب ذہنی ہمارا معیار یہ ہے، میں تو یقین جانیے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کہاں آ کے ہم کھڑے ہو گئے۔ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا وزیر اعظم فلاں ملک میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کتنی دیر تمہیں پیسے دیں، تم تو بیکاری ہو۔ دیکھو جی، وزیر اعظم کی بڑی بے عزتی ہوئی۔ اور بھائی، بے عزتی وزیر اعظم کی نہیں ہوتی، اس قوم کی ہوتی ہے جس کا وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ کب تک ہماری یہ سوچ جو ہے یہ اتنی چھوٹی رہے گی؟ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، حکم کیا دیا گیا تھا یار، کام کیا ہمیں دیا گیا تھا؟ صرف اتنی سی بات قرآن کریم نے کہی تھی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی اور محبت تمہیں عدل سے دور نہ کر دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس کا بیٹا چوری میں پکڑا جائے تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے، اس نے چوری کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم بنیادی طور پہ یہ جو ہم بیٹھ کے بکواس کرتے رہتے ہیں نا، فلاں وزیر برا ہے، فلاں جرنیل برا ہے، فلاں صحافی برا ہے، ہم کتنے اچھے ہیں؟ کتنے بروں کے ہم نے زندگی میں ساتھ دیے ہیں، کتنے ظالموں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس کی ایک شرح اور بھی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ برف پہ ہاتھ رکھے گا تو اس سے ٹھنڈک ملے گی، آگ میں ہاتھ رکھوں گا تو وہ جلا دے گی، یہ اینٹ میرے سر پہ لگے گی تو خون بہے گا۔ یعنی مادی چیزوں کے اثرات کو ہم سمجھتے ہیں کہ مادی چیزیں اثر رکھتی ہیں۔ ہمارے دین نے کہا تھا سب سے برا اثر تمہاری نیت کا ہوتا ہے، تمہاری سوچ کا ہوتا ہے، تمہاری فکر کا ہوتا ہے، تمہاری گفتگو کا۔ تم کہتے ہو کہ لفظوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا ہم اپنی زبان سے جھوٹ بول لیں گے، کسی پہ تہمت لگا دیں گے، غیبت کریں گے، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ الفاظ ہی ہیں نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں۔ جیسے برف پہ ہاتھ رکھتے ہو نا تو ٹھنڈک ہوتی ہے، ویسے ہی تمہارے اچھے الفاظ کے بھی اثر ہوتے ہیں، تمہارے برے الفاظ کے بھی اثر ہوتے ہیں۔ اور جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کی نشانی، فرمایا مومن وہ ہے جو بولتا ہے تو کسی کے فائدے کے لیے بولتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ وہ کسی سے غصے بھی ہوتا ہے نا تو اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ
ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے نا، آپ صاحب ذرا سختی نہ، بھائی وہ ہماری سختی بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کام میں اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہم منع کرتے ہیں غصے سے کہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ مومن جب بھی بولتا ہے فائدے کے لیے بولتا ہے، وہ کبھی نقصان کے لیے نہیں بولتا۔ اب یہ چونکہ فکری بات شروع ہو گئی، جتنے بھی انبیاء کرام کے قصے قرآن کریم نے لکھے، ہر دور میں جس نبی کی بھی مخالفت ہوئی اور جو بھی ہوئی، جو آزمائشیں آئیں، ان لوگوں کے ساتھ، یہ میں سادہ زبان میں پورے قرآن کا خلاصہ عرض کرنے لگا انبیاء کرام کی زندگیوں کا، نبیوں کے ساتھ کیا لوگوں کی دشمنی تھی؟ نبی کو کسی کے دشمن تھے؟ اس دنیا میں دو نظریات ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، یا قومیں ایسی ہوتی ہیں یا انسان ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس زمین کے جتنے خزانے ہیں نا وہ میرے قبضے میں آ جائیں، میرے قبضے میں آ جائیں، میرے بچوں کے قبضے میں آ جائیں، یا میرے جو اعزا و اقربا رشتہ دار ہیں وہ قابض ہو جائیں۔ یہ ہے ایک انسانی فکر۔ ایک ہے اللہ نے جو نبیوں کو فکر دے کے بھیجا، جس کو آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ اس زمین کے جتنے خزانے ہیں ان کا مالک اللہ ہے۔ آپ فقیر کا کیا معنی کرتے ہیں؟ مفلس، نادار، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو۔ اور جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، الفقر منی، اور فقر مجھ میں سے ہے، تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فقیر اللہ کا وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو اپنی ملکیت بھی ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اسے دستبردار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے پاس بھی جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کا ہے۔ یہ ہے اصل لڑائی پہلے دن سے، سارے نبیوں کے قصوں میں یہی ایک بنیادی لڑائی ہے۔ وہ نمرود ہو، وہ فرعون ہو، وہ قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم شعیب ہو۔ اور بڑا یہ 12ویں پارے میں قوم شعیب نے تو ایک بڑا جملہ کہا، قالوا یا شعیب وصلاتک ما یعبد آباؤنا نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب تیرے کہنے پہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اب تو ہمارے مالی معاملات میں بھی دخل دے گا؟ یہاں بھی آج آپ کو یہ فکر ملتی ہے نا، بھائی نماز تے پڑھنے ہیں نا، لیکن کاروبار میں اپنی مرضی نہ کرنے۔ تو یہ دو نظریات ہیں شروع سے جو چلے آ رہے ہیں، ایک وہ انسان جو زمین کے خزانوں پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور ایک اللہ کا نظریہ کہ اس زمین کا مالک اللہ ہے، اور اس زمین پہ جتنے خزانے ہیں ان کا مالک بھی۔ جب زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے تو پھر ان خزانوں پہ سارے انسانوں کا حق ہے۔ یہ ہے توحید کا نظریہ، یہ ہے لڑائی اس کائنات میں اصل، حق کی اور باطل کی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاستدان ہوگا، کوئی جرنیل ہوگا، کوئی بیوروکریٹ ہوگا، کوئی ایس سی ڈی سی ہوگا، کوئی پولیس کا افسر ہوگا، نہیں، وہ کوئی پیر اور مولوی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نمازی بھی ہو سکتا ہے، جس کی سوچ میں یہ بات آ جائے کہ سارے خزانوں پہ میں قبضہ کر لوں، وہ لوگوں کا حق مارتا ہے۔ یہ فکر کلمے کے خلاف ہے۔ تو یہ جنگ ازل سے ہے، پہلے دن سے ہے، یہ جاری ہے، یہ قیامت تک ایسے ہی یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں اس دنیا میں رہیں گے۔ اللہ پر ایمان لانے والے بھی رہیں گے،
اللہ کی مخالفت کرنے والے بھی رہیں گے۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب چونکہ یہ گلوبل ویلیج بن گئی پوری دنیا، تو اب قومیں اور ملک ایک دوسرے کے وسائل پہ ایسے وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں ہونے چاہیے، اس کے لیے وہ پلان کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے علم تو حاصل نہیں کرنا۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے علم حاصل نہیں کرنا۔ بھئی جب ہم نے مثلا کوئی بھی کام اس دنیا میں جو ہے اس کے لیے میں دوسروں کا محتاج ہوں تو میں ان کا کیا مقابلہ کروں؟ لوگوں کے اس بات سے کیا لگے کہ نبی نور ہیں کہ بشر ہیں؟ تو میرے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ نبی کی بیوی کا ہار گم ہو گیا تھا، نبی کو نہیں پتا۔ بھائی لوگوں کے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تم دینے والے ہو یا لینے والے ہو۔ تو جب انسان کلمے پہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو یہ فکر جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے کہ میرے پاس جتنے بھی خزانے ہیں اور اس زمین پر جتنے خزانے ہیں، ان تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ جب مالک اللہ ہے تو پھر اس کی ساری مخلوق کا حق ہے۔ ان خزانوں پہ کسی ایک سیاستدان کا حق نہیں ہے۔ یزید کے ساتھ امام عالی مقام کا کوئی جھگڑا نماز روزے پہ تھا؟ یزید کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، خزانے جو حکومت کے تھے وہ سارے لوگوں کے لیے تھے۔